اور کہا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیدل حج کرنے جاؤں گا، حتیٰ کہ پیدل رکھتے سفر باندھا اور چل دی، سخن در سخن، قدم ب قدم، یدن بی یدن، گفتن بی گفتن، سفر جاری ہے، پیدل سفر جاری ہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد آپ خانہ کعبہ پہنچ جاتی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں، طواف کرتی ہیں اور کہتی ہیں مولا کیا تجھے میرا آنا پسند آیا؟ پھر دوسرا طواف کرتی ہیں، کہتی ہیں مولا کیا تجھے میرا آنا پسند آیا؟ پھر تیسرا طواف کرتی ہیں، مولا کیا تجھے میرا آنا پسند آیا؟ یہاں تک کہ 7 چکر آپ نے لگائے، یہی کہا اور 7 چکر تک جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا۔ 7 چکر کے بعد آپ غلافہ کعبہ کو پکڑی اور سر رکھا اور کہنے لگی اے اللہ کیا میرے چکر پسند آئے؟ جواب نہیں آیا۔ اتنے میں حضرت رابعہ ادویہ حائضہ ہو گئی، حیض آ گیا، جیسے ہی حیض آیا تو کہنے لگی اے اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں تو تیری بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیدل رکھتے سفر باندھ کر آئی ہوں، تو مولا کیا میرا حج ناقص، کیونکہ مکمل نہیں، انکمپلیٹ؟ اور اسی درد میں، کرب میں، کوفت میں، غم میں، رنج میں آپ بے ہوش ہو گئی، اور جیسی بے ہوش ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے اے رابعہ تیرا حج اگر ناقص ہو گیا، تیرا حج اگر نقص والا ہو گیا، کوئی بات نہیں، تیرے نقص کی وجہ سے جتنے حاجی آئیں سب کا حج تیرے نقص کی وجہ سے ان کے نقائص کو پورا کر دوں گا اور سب کا حج قبول کر لوں گا۔ یہ رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی یہ کہلاتا ہے اخلاص، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عشق الہی، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی تمنا و آرزو کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے خدا مل جائے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ ساری خدائی سے ہمارا تعلق ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات وہ ہیں جو خدا سے ملاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔